بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان. جنید آپ کو ایک نعت آتی ہے میں بھی روزہ رکھوں گا، وہ سنیں. میں بھی روزہ رکھوں گا، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے تیرا یا رب. میرے بھی ہے چھوٹا سا مسلمان ہوں میرے. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے صاحبزادے بے باک اور نڈر تھے. میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا رحمت رمضان آیا رحمت رمضان آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت
ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد خیال. ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انا آتیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو. انا شانیک ھو الابتر، اور اے محبوب جو تجھے ابتر کہتے ہیں نسل اس کی نہیں رہے گی. اس صورت کے نزول کا سبب، جب میرے آقا کے بیٹے حضرت قاسم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو میرے آقا حضرت قاسم کا جنازہ پڑھا کر آ رہے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر ایک آس نامی کافر شخص تھا جس نے کہا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی نسل نہ رہے اسے عربی میں ابتر کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی جاری ہو گئی. ابھی میرے آقا گھر نہیں پہنچے کہ سدرہ کا نوکر سدرہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ محبوب رب فرما رہا ہے پریشان نہیں ہونا، انا آتیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو. اور کہا کہ اے محبوب جو تجھے ابتر کہتے ہیں انا شانیک ھو الابتر، نسل ان کی نہیں رہے گی. ناظرین محترم، ایک دو مصرے سیدہ کائنات کی شان میں پڑھ کر ہم حمد کی طرف بڑھتے ہیں. فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے. یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے. یہ ہے سے ہر دو سر کے سلطان، کہ دین کی پر نور انجمن ہے. یہ زے سے زینت زمین کی، یہ ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے. یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، یہ الف سے اول نسب ہے اس کا. اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا. اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا. ناظرین محترم، آج سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد اختر رضا نوناری صاحب. قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے زوم میڈیا کا وقت دیا. اور آپ کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد عدنان سرور حسینی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے زوم میڈیا کا وقت دیا. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ حافظ نجم الثاقب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے زوم میڈیا کا وقت دیا. ناظرین محترم، اس نشریات کو آگے لیے چلتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو ہوسٹ جناب محمد شہزاد قادری صاحب. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. تھاں تھاں دے وچ رزق پہنچاوندا اللہ اے، اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. وقت غادر
دس دیے سب تو پہلا نعت سناؤں گا اللہ اللہ سب تو پہلا نعت سناؤں گا اللہ وعدو غادی صورت یارو دس دیے صورت یارو دس دیے سب تو پہلا نعت سناؤں گا اللہ اللہ گل بناؤں گا اللہ بگڑ سارے کم بناؤں گا اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھے جناب محمد شہزاد قادری صاحب جو حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر کر رہے تھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد عدنان حسینی صاحب۔ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ سرتاج رسولوں صلی کامل اکمل محبوب خدا کونین میں ان کا ہے چرچا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اور بڑا کمال شعر ہے، بڑا کمال شعر ہے کہ جب دور خزاں کا آئے گا گلچین تکتا رہ جائے گا، غنچہ مرجھائے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے سرور عالم صلی علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین محترم، اب بڑھتے ہیں سوال و جواب کی طرف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا نوناری صاحب. اور میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی، یہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کو اللہ کریم نے پوری کائنات سے چن لیا، اور ایسی عظیم شان عطا فرمائی کہ امام الانبیاء کی بیٹی بھی ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی نسل ان سے چلی، اور آپ کو اللہ کریم نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس وقت یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو پیارے آقا علیہ السلام آپ خود کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے بھائیو، یہ وہ عظیم المرتبت بارگاہ ہے جس کے اندر تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، اور ایسی بارگاہ امام الانبیاء کی بارگاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کائنات کی جان میرے پیارے آقا جس وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ جب آپ تشریف لاتی تو پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور آپ پیار دیتے اور ارشاد فرماتے الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیسی تربیت آقا علیہ السلام نے ان کی کہ جو آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائی، سبحان اللہ. جنہوں نے وہ سینہ جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے،
अलम नशरह लक लक सदरक, सुभान अल्लाह। कि प्यारे हबीब तेरे सीना अतहर की कसम, सुभान उस गोद के अंदर तरबियत, कैसी तरबियत कि जो हमारे और हमारे घर वालों, हमारी बेटियों और हमारे जितनी इस्लामी बहनें, माएँ, बेटियां हैं, सब के लिए उनकी सीरत ऐसी अजीम है कि जिनका एक एक कदम कुरान की तफसीर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आपकी इबादत और रियाजात को देखें तो आपकी इबादत जब इशा के टाइम आप नमाज के लिए तैयारी फरमाती और नमाज शुरू फरमाती, हत्ता के सारी रात ज़िक्र खुदा और इबादत और रियाजात में गुजर जाती और सुबह हज़रत बिलाल की आवाज़ आज़ां आती। सुभान। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए रहमत रमज़ान। रहमते रमज़ान आया, रहमते रमज़ान। वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया है जनाब समामा रुबानी साहब ने, जो हमारे नन्हे होस्ट हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे नन्हे मेहमान जुनैद रब्बानी ने। और हम समामा रुबानी की तरफ बढ़ते हैं और वो हमें नन्हे सहाबा की कहानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सहाबी के बचपन की कहानी सुनाऊंगा जिनको हमामतुल मस्जिद का लक़ब दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि हमामतुल मस्जिद क्या होता है। ये जानने के लिए आपको हमारी कहानी आखिर तक सुननी पड़ेगी। एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन के दरमियान मशवरा हुआ कि क्यों ना बच्चों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करे जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बैत क्या है। हर किस्म के गुनाहों से बचने और नेक आमाल का अज़म करने को बैत कहते हैं। लिहाजा इसी मकसद के लिए कुछ बच्चों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। इनमें से एक बच्चा बग़ैर किसी खौफ और डर के आगे बढ़ा। इसको ऐसे आगे बढ़ता देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इस नन्हे सहाबी से बैत ली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नन्हे सहाबी कौन थे? अब्दुल्ला। जी हाँ, ये नन्हे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। अरे, आपको तो पता ही नहीं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे। तो चलिए आपको अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको तो ये पता है कि हिजरत से पहले मुसलमानों पर कितने जुल्म ढाए गए थे। कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो काफ़ी अरसा तक इनके यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ। यहूदियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मशहूर कर दिया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, अब इनके यहाँ कोई बेटा नहीं होगा। यहूदियों की इस फजूल साजिश से मुसलमान बहुत गमज़दा और अफसुर्दा थे। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर के यहाँ बेटा हुआ। मुसलमान बहुत खुश हुए और यहूदियों का झूठ खुलकर सामने आ गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे। आपके वालिद का नाम ज़ुबैर बिन अव्वाम था, जो कि एक जरी और जाबाज सहाबी थे। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इनके साहबजादे बेबाक और निडर थे। 5 साल की उम्र में ग़ज़वा खंदक और 13 साल की उम्र में जंगे जरमूक में शिरकत आपकी बहादुरी और शुजाअत का सबूत हैं। आप इतनी कसरत से इबादत किया करते थे कि आपको हमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर का लक़ब दिया गया। आप इतना लंबा सजदा किया करते थे कि चिड़ियाँ उड़ उड़कर आपकी कमर पे आ बैठती थी। आप मारूफ जालिम हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों मक्का में शहीद हो गए। यूँ सन 72 हिजरी में
آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ چاندی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شکریہ۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے مہمان جنید ربانی، اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پہلا کلمہ آتا ہے؟ سنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنید آپ کو ایک نعت آتی ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا، وہ سنائیں۔ میں بھی روزہ رکھوں گا، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے، چھوٹا سا مسلمان ہوں میرے لیے بھی ہے۔ شاباش۔ ہم چلتے ہیں اگلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، حافظ نجم الثاقب صاحب۔ ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ اب ہم پنجابی کی نعت کے لیے درخواست کریں گے محمد عدنان سرور حسین صاحب سے کہ وہ نعت شریف پڑھ کے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، تیریاں تے صفتاں دا
جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا بڑا خوبصورت شعر ہے مکے رہنے والے مدینے جان والے تیرے کھانے والے سینے لان والیا مکے رہنے والیا مدینے جان والیا تیرے کھان والیا سینے لان والیا تیرے باجو ڈگے کوئی نہ سنبھال دا تیرے باجو ڈگے کوئی نہ سنبھال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو وجہ میرا محبوب ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او سونا چاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا اتھے کون بیان سناوے کیڑا اتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے پر آزم ایڈا سونا ماہی سانو لبیاں نظر نہ آوے پر آزم ایڈا سونا ماہی سانو لبیاں نظر نہ آوے ناظرین محترم اب بڑھتے ہیں جناب محمد شہزاد قادری کی طرف کہ وہ ہمیں اختتامی کلام سنائے اور اس کے بعد دعا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے جس
کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا مہمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا مہمان ہو گیا۔ اور بڑا قابل غور شعر، اور بڑا قابل غور شعر، میرے گھر کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے ظلموں میرے ظلموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے ظلموں میرے حالات میری جان دشمن ٹھہرے، میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، جی ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت محترم، اب بڑھتے ہیں دعا کی طرف، اور میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا نوناری صاحب سے کہ آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارے اللہ، اس ماہ مقدس کی صحیح معنی ہم سب کو عزت کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے ظاہری باطنی خطاؤں کو معافی عطا فرما، ہماری پریشانیاں ختم فرما، مصائب ختم فرما، مشکلات ختم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد زاہد خیال اور محمد شہزاد قادری کو، اور دیکھتے رہیے رحمت رمضان صرف زوم میڈیا پر۔